یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی آپ ایمان والوں کو بتا دیں کہ کافروں کا زمین میں پھلنا پھولنا، نائٹ کلب، عیاشی، بڑے بڑے گھر، لائف اسٹائل، لگژری، ان چیزوں سے ہرگز دھوکے میں نہ آنا. متاع قلیل، کیا زبردست الفاظ ہیں. بہت تھوڑا سا سامان ہے دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے جو ہم نے ان کو دیا ہے. متاع پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کہیں دفتر جا رہے ہو ٹفن لے لیتے ہو نا، ایک ٹفن لے لیتے ہو، یا سفر میں تھوڑا سا زیادہ، اب تو لوگ سفر میں بھی پورا ماشاءاللہ جہیز لے کے جا رہے ہیں، لیکن نارملی جب سفر ہوتا تھا نا تو کیا تھوڑا سا زیادہ راہ رکھ لیتے ہیں لوگ. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا کیا ہے؟ زیادہ راہ. کتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ جب ہم ٹرین میں جا رہے ہوتے ہیں تو زیادہ راہ ہی ہوتا ہے. یہ سی پارلر، یہ اکانومی کلاس سیٹیں، اور یہ سلیپر، اور یہ سب چیزیں زیادہ راہ ہے نا. اور بٹن دبا رہے ہیں وہ آ رہا ہے. بزنس کلاس میں ایسا ہوتا ہے کہ بٹن دباؤ گے، ویسے تو ایسا الحمدللہ یہاں ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، ہونا چاہیے کہ بٹن دباؤ گے تو وہ آ جائے گا، وہ کوئی بھی آ جائے گا. ہمیں نہیں پتا ہوتا، میں تو جب بھی دبایا تو اب تک کوئی فی الحال آیا نہیں ہے. جب آیا ہی نہیں تو پتا کیا چلے گا کون آئے گا. کہ کچن میں جھانکتے ہیں، بھائی چائے لے آ، گھنٹہ ہو گیا یار. تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ متاعن، زیادہ راہ ہے بھائی، زیادہ راہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قارون جو ہے نا، قارون، اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے تھے تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے، تو جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر. یہ پیسہ غریبوں پہ خرچ کر، کیونکہ یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. قارون نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس نالج ہے اس کی بیس پہ میں نے کمایا ہے. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. کیسے وہی پیارے الفاظ ہیں کہ تجھے اللہ نے اصل میں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، لہذا اس پیسے سے آخرت بنانے کی کوشش کر. اس پیسے سے کیا کر؟ ہدف کیا ہے؟ آخرت ہے نا. تو اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جب تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تیرے پاس اتنی دولت ہے کیوں؟ ٹھیک ہے نا، تو بزنس کرتا کیوں ہے؟ اگر اللہ آپ سے دنیا چھڑوانا ہوتا اللہ نے، تو اللہ قارون کو پیسہ رکھنے کی اجازت دیتا یا پیسہ کمانے کی اجازت دیتا؟ نہ دیتا. حضرت موسیٰ نے قارون کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا تو اتنا پیسہ کمایا کیوں ہے جب تیرے لیے 2 ٹائم کی روٹی کافی ہے. میرے پاس ہوتا، میرے سامنے قارون ہوتا، میں کہتا 2 پراٹھے صبح کھا لے، 1 کے بجائے 2 کھا لے پراٹھے، شام کو تو نہاری کھا لے، بس ضرورت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی نا، باقی تو غریبیاں ہیں. حضرت موسیٰ نے قارون کو یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے بھائی، کما رہا ہے کما لے، کوئی بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے، کوئی جہاز سے سفر کرتا ہے، تو ہر آدمی کے سفر کا کوئی پرسنل گاڑی میں سفر کرتا ہے، کسی کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو کیا کہتا ہے؟ چلو جی گھوڑے پہ چلو، کوئی پیدل چلو، ہے تو سفر ہی نا. تو ان سے کہا کہ تو آخرت کو کیوں بھول گیا ہے؟ تو نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ تو قارون کی کھوپڑی میں یہ بات بولو نہیں ہے. اس نے کہا یار میرا پیسہ ہے، میں غریبوں میں کھلاؤں گا تو تھوڑا سا تو کم ہوگا نا، تو یہ مزید انویسٹ کرو، مزید پیسے سے پیسہ بناؤ. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنے جلال اور لشکر کے ساتھ. جب دولت ہوتی ہے تو پروٹوکول بھی اسی حساب سے ہوتا ہے نا، اسٹائل بھی چلنے کا وہی ہوتا ہے، دولت کی نمائش بھی ہوتی ہے. تو قارون اپنے خزانوں کے ساتھ، اپنے حشم خدم جو بھی اس کے خادم تھے، پروٹوکول کے ساتھ نکلا. تو قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا پرست لوگ تھے نا بیکار قسم کے معاشرے میں، جیسے ہم کسی کی گاڑی دیکھ کے رالے ٹپکا رہے، ہائے میرے پاس یہ گاڑی ہوتی، ان کو قرآن کیا کہتا ہے؟ دنیا پرست. یہ حق پرست نہیں ہے، یہ 2 ٹکے کی دنیا کے پیچھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو کمپنی بلا رہی ہے پشاور، وہ پشاور کی مثال پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے، پشاور بلا رہی ہے مینجمنٹ کی کرسی دینے کے لیے، بھائی آپ کو ہم کمپنی کا مینیجر بنا رہے ہیں اور آپ کی تنخواہ اتنے لاکھ کر دی ہم نے. اتفاق سے جہاز کا ٹکٹ گم گیا یا کیا ہو گیا، بزنس کلاس کا ٹکٹ گم گیا، آپ اکانومی میں جا رہے ہو اپنے خرچے پہ نا، کمپنی نے بزنس کلاس کا بھیجا تھا لیکن نہیں ہو، آپ اکانومی میں جا رہے ہو، اب وہاں بیٹھ کے آپ رو رہے ہو.
یار یہ بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، یار یہ بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ بندہ بزنس کلاس میں بیٹھا، بہت برا ہو گیا یار، یہ بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. ایئر ہوسٹس پہلے ادھر جا کے چائے کا پوچھتی ہے، پھر کدھر آتی ہے. لوگ کیا بولیں گے، تو پاگل ہو گیا ہے کیا، تجھے کمپنی بلا رہی ہے مینجمنٹ کے لیے، یہ بزنس کلاس تو تیرے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، تیرا انجام تو دیکھنا کیا ہے. وہاں تیرے اتنا پروٹوکول ہے، وہاں تجھے بلا رہے ہیں، تو چپڑاسی تھا اور تجھے ڈائریکٹ مینیجر بنا دیا ہے بھائی، اور تو اسی پہ رو رہا ہے. تو 2 ٹکے گئے تیری کو یہی کہیں گے نا لوگ، 2 ٹکے گئے یار، غریب آدمی غریب ہی ہوتا ہے، لوگ یہ کہیں گے نا. میں طلبہ سے بہت مذاق کرتا ہوں نا مدرسے کے، میرے شاگرد کبھی مجھے کہتے ہیں نا استاد جی آپ ایسا کریں، کوئی عجیب سی بات کرتے ہیں نا، تو میں ان سے مذاق کرتا ہوں، یار ایک تو غریبوں والی باتیں میرے سامنے مذاق میں کہتا ہوں ان سے. تو لوگ کیا کہیں گے کہ یار 2 ٹکے کی تیری سوچ نہیں ہے، پاگل آدمی، یہ بزنس کلاس ہے، یہ چپڑاسی تھا، کسی نے اس کو جہاز میں سفر کے لیے بٹھا دیا کہ چل یار ذرا جہاز کو انجوائے کر لے، کبھی دیکھا نہیں تھا اس بیچارے نے. لیکن نہیں، آپ کی کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہی ہے. نہیں یار پھر وہ ایئر ہوسٹس ادھر جا کے یار پھر اس سے نہیں، کبھی ایئر ہوسٹس پہ مر رہے ہو یار، جب بھی پوچھتی ہے پہلے اس سے پوچھتی ہے یار میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میں 2 ٹکے کا ہوں ہے بھائی. تو یہ سب بے وقوفوں کی باتیں ہیں، اور ہم سب اسی میں داخل ہیں. ہم ابھی ہنس تو رہے ہیں، لیکن ہم جب کسی کی لینڈ کروزر دیکھتے ہیں، ہم جب 1000 گز کا بنگلہ دیکھتے ہیں، ہم اللہ کا فضل ہے، میں کوئی بہت نیک نہیں ہوں، اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، ہماری خطاؤں پہ پردے ڈالے ہوئے، ہمیں اپنی اوقات پتہ ہے. لیکن ایک بات میں اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہوں، یار کسی کی دولت دیکھ کے مجھے خیال تو نہیں آتا کہ میرے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے. یہ الحمدللہ اتنا اس کا استحضار ہو گیا نا کہ مجھے یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمنا نہیں ہوتی. میں کسی کے کروڑوں کے بزنس کو دیکھ لوں، کروڑوں کے بنگلے کو دیکھ لوں، میں تو ایسی ایسی جگہوں میں غریبوں کی جھونپڑیوں میں بھی جاتا ہوں. میں ایسی دعوتوں میں گیا ہوں کہ بیچارے کے پاس بریانی پکانے کے پیسے نہیں تھے، جب بریانی کھائی نا ہم نے ولیمے میں، تو بس یہ نیت کر لی یا اللہ اس کو خوش کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، ورنہ میرے حلق میں یہ اتنا غریب آدمی کہ جو ولیمے میں بریانی نہیں پکا سکتا بیچارہ، اس کے ولیمے میں بھی ہم گئے ہیں، خوشی سے گئے ہیں، اور ہم کروڑ پتی لوگوں کے گھروں میں بھی گئے ہیں. کچھ دن پہلے بنگلے میں جانا ہوا، 1000 گز کا بنگلہ، اتنا لگژری کہ آپ کی سوچ ہوگی، کروڑ پتی آدمی. زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وہ سمجھ جائے گا، اس لیے نہیں جا رہا میں زیادہ ڈیٹیل میں. تو لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کبھی حسرت نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس بھی ایسا. میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں، یار تھوڑے دنوں میں اس کا انا للہ ہونے والا ہے. تھوڑے ٹائم انکل کو کہنے والا تھا، وہ مجھے دیکھا، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرے بیڈ روم ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. مجھے تو ہمارا گھر تو کچن سے شروع ہوتا ہے، واش روم پہ ختم ہو جاتا ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے تھے نا وہ، یہ پلینگ ایریا ہے، اور یہ سوئمنگ پول ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا، بہت کچھ تھا. اور اتنے ڈیکوریٹ کیا ہوا، بندہ نہیں ہوتا مارکیٹ میں، گھر اتنے بڑے. ہم جب اپنے گھر میں آتے ہیں یار ایسا سکون ملتا ہے، حالانکہ کرائے کا ہے، اس لیے کہ پہلے بچے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. آج اتوار ہے اور بچے میرے صبح سے خون پی رہے ہیں، پیسے چاہیے. میں کہا بھائی پیسے جمعے کو ملتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ابھی دے دیں، جمعے کو نہیں لیں گے. بچے نا میرے مغرب سے بعد سے پڑے ہوئے ہیں کہ ابو جمعے کے پیسے. میں نے کہا بیٹا جمعے کے پیسے کب ملیں گے؟ جمعے کو ملیں گے. تو گھر میں رونق ہے الحمدللہ، اللہ نظر بد سے بچایا. بچوں کی باتیں کوئی پھینک رہا ہے. ایک نے آج مجھے میسج بھیجا، مجھے کارٹون کے لیے کمپیوٹر چاہیے، میں بہت رو رہا ہوں، میں بہت دیر سے رو رہا ہوں. یہ نا گھر والوں کے واٹس ایپ پہ اس نے مجھے، چھوٹا بچہ ہے بالکل، تو مجھے بتا رہا ہے کہ میں، آپ نے دیکھا نہیں ہے مجھے، لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میں کافی دیر سے رو رہا ہوں. مجھے اتنی ہنسی آئی ہے یار. رپورٹ پیش کر رہا ہے کہ آپ، کیونکہ میں گھر گیا نہیں تھا، تو کہہ رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں میں بہت دیر سے رو رہا ہوں. تو گھر اتنے بڑے بڑے بنا لیے، بندہ مارکیٹ میں بچہ ایک آدھ، وہ بھی کہیں کوئی امریکہ گیا ہوا ہوگا، کوئی جاپان گیا ہوا ہے، ابا اماں اکیلے
اب یہ بیڈ روم کا یہ بیڈ روم ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی بیڈ روم ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی بیڈ روم ہے, یہ بھی بیڈ روم ہے. تو کیا ہے, یہ کیا کرے اس بیڈ روم کا, بیڈ ہی بیڈ ہے. اتنے لگژری واش روم کا کیا کریں, واش روم تو واش روم ہے بھائی, صاف ستھرا ہو, بس بدبو نہ آ رہی ہو, ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہو اور ساؤنڈ پروف ہو, یہ ضروری ہے. یہ 3-4 چیزیں واش روم کے بنیادی ارکان میں سے. آپ کی رپورٹ باہر نہ جائے, ٹھیک ہے نا, جو بھی رپورٹ ہو وہ باہر نہ جائے, اس سے خطرہ ہوتا ہے. پبلک ٹوائلٹ میں نا آدمی کی بے عزتی ہو سکتی ہے. رپورٹ باہر نہ جائے اور اسمیل نہ ہو, ایگزاسٹ کا اچھا انتظام ہو, صاف صفائی ستھرائی ہو, گھن نہ آ رہی ہے اس میں, بس کافی ہے اتنا یار. اتنے لگژری کے. ایک صاحب نے بتایا ابھی سونے کے نل کے لگا رہے ہیں وہ صاحب, پاگل پنا ہے یار, سونے کے نل کے لگا رہے ہو تم, یا شاید انہوں نے لمبی چھوڑ دی ہو سونے کے نل کے. برونائی میں تو سنا ہے کہ سونے کے نل کے لگاتے ہیں, کیا کرنا ہے سونے کے نلکے کا. اور کسی نے کہا کہ سونے کا پانی چڑھا رہے ہیں. ابے بھائی واش روم کا مقصد ہے خدا کی قسم قبض نہ ہونا, بس یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور آپ کو قبض ہے, اگر آپ کا واش روم جتنا مرضی لگژری ہو, آپ کی لائف میں سکون نہیں ہوگا. قبض کی فکر پہلے کرو, صحیح ہے نا, قبض کی فکر پہلے کرو, بھوک لگے گی تمہیں, پھر زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. تو اللہ کا یہ میرے اوپر فضل ہے, میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کی بھی وہ کیفیات بن جائیں. کچھ شو مارنے کے لیے ہمیں تو اپنی اوقات پتہ ہے, ہماری کیا اوقات ہے یار, لیکن یہ اللہ کا میرے اوپر فضل ہے. میں بڑے بڑے گھروں میں بھی جاتا ہوں, کروڑ پتی لوگوں سے ملتا ہوں, ان سے میں کبھی متاثر الحمدللہ نہیں ہوتا. کاش میری یہ لائف ہوتی کا. میں سمجھتا ہوں یار اللہ نے مجھے جو زندگی دی ہے میں اس کا مستحق نہیں تھا, میری حیثیت سے کروڑہ گنا زیادہ اللہ نے دے دیا. میں تو اس کا بھی, مجھے تو اس کا ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ کہے گا تجھے ایسی زندگی ہم نے مزے کی دے دی ہے, کمبخت تو اپنے اعمال تو دیکھ. ہمیں تو یہ ڈر لگا ہوا ہے. تو اور جب ہم گھروں میں جاتے ہیں یار اتنے بڑے بڑے گھر, تو جب آپ ان دیواروں اینٹوں سے دل لگاؤ گے, سکون آپ کا مارکیٹ سے شارٹ, کوئی سکون نہیں ملے گا. بچے بھی مالدار لوگ اس لیے پیدا نہیں کر رہے ہوتے کہ یار پیسہ سارا یہ کھا جائیں گے, اس چکر میں پیدا نہیں کر رہے ہوتے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. قارون نکلا اپنے خزانوں کے ساتھ, بڑے پروٹوکول کے ساتھ. تو جو دنیا پرست لوگ تھے نا, وہی جو اکانومی کلاس میں سفر کر کے وہ بزنس والے کو بار بار دیکھ رہا ہے یار, تو وہ کیا کہنے لگے, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے ہائے یار کاش ہمیں بھی یہ پروٹوکول. اب ظاہر رکشے والا تو یہی کہے گا نا کہ یار یہ ایسی عزت ہوتی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, وقال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے علم دیا ہے, حقیقی علم, انہوں نے کہا ویلکم, تمہارا ناس ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کو جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ اس سے کروڑا بہتر ہے. منزل کو دیکھو, منزل کس کی اچھی ہے, وہی ہے نا کہ بھائی یہ اکانومی والے کی منزل اچھی ہے, بزنس والے کی منزل ہو سکتا ہے اس کو پھانسی گھاٹ پہ لے کے جا رہے ہوں کہ یار آخری سفر ہے بیچارے کا, بزنس میں کرا دو. اب پھانسی گھاٹ جس کو پھانسی پہ چڑھایا جاتا ہے اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. آپ سے کوئی آپ کی آخری خواہش نہیں پوچھتا. آپ سے تو آپ کی بیوی نہیں پوچھ رہی آج کیا کھانا ہے آپ نے, ایک مثال دے رہا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہو یار یہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے یار, اس سے اس کی خواہشات پوچھی جا رہی ہیں بھائی, اور گورنمنٹ کے لیول پہ پوچھی جا رہی ہیں, اور سپریم کورٹ کا لا ہے کہ اس سے خواہش پوچھو. سپریم کورٹ مجھے تو لفٹ نہیں کراتی ہے. آج تک کوئی پولیس والا نہیں آیا کہ حضرت آپ کیا چاہتے ہیں, آج تک کوئی نہیں آیا گورنمنٹ لیول پہ نا اتنا پروٹوکول کہ سر آپ ایک دفعہ بتا دیں آپ چاہتے کیا ہے. ہم تو تھانے میں جا کے جو چاہتے ہیں بتا کے تھک گئے, وہ نہیں پوری ہو رہی ہماری خواہش. تو کوئی فخر کرے گا اس پہ؟ ابے بھائی اس سے بیچارے پہ طرز کھا کے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے. ان کو پتا ہے اب اس کی ساری خواہشات کا جنازہ نکلنے والا ہے. تو اللہ کافر کو بعض دفعہ نافرمانوں کو بہت دے دیتا ہے, انجوائے کرو, عیاشی کرو, کیونکہ ان کا جنازہ نکلنے والے, آخرت میں لٹکنے والے ہیں. تو قارون کو سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے, کچھ اللہ کے لیے بھی کر لے, زکوٰۃ دے, کوئی غریبوں پہ خرچ کر, کچھ نیک اعمال کر, ظلم کیوں کر رہا ہے؟
تو جب لاہو جاہو لشکر میں نکلا ہے نا تو دنیا پرستوں نے کہا ہائے 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 ہائے. تو انہوں نے جب بھی کسی کا بنگلہ دیکھیں نا, دولت دیکھیں, میں کوئی بنگلے دولت کے خلاف نہیں ہوں کہ کسی کا بنگلہ ہے تو آپ اس کو توہین شروع کر دیں. اللہ نے دیا تو 2 بنگلے بنا لے, 4 بنا لے, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں, اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں. حسد نہ کیا کریں, جیلسی نہ کریں, رشک نہ کریں اس پہ, یہ قابل رشک نہیں ہے, یہ جیلسی کے قابل بھی نہیں ہے. حسد بھی آدمی ایسی چیز پہ کرے جو واقعی قابل حسد ہو, یہ کوئی حسد بھی نہیں ہے, اس پہ جیلسی بھی نہیں ہوتی. ہائے بیچارہ ہم وہیں کے وہیں ہیں, بھائی تو اس کچھ بھی نہیں ہے, مسافر خانہ ہے, تھوڑے دیر مر کے قبر میں دونوں جتنے کیڑے اس کی لاش پہ ہوں گے اتنے ہی آپ کی لاش پہ ہوں گے. کیڑے یہ تھوڑی دیکھتے ہیں ڈیفینس سے آیا ہے کہ لیفٹن سے آیا ہے, پٹیل پاڑا سے آیا ہے بھائی, یا مچھر کالونی سے آیا ہے. قبر کے کیڑے دیکھتے ہیں, ادھر آنکھ بند ادھر سارا پروٹوکول ختم, کچھ بھی نہیں دیکھتے. کیڑے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, کیڑوں کو بہت بڑا کیڑا ہے. تو وہ ایک آدمی درخت پہ چڑھا تھا نا, میں نے سنایا تھا, یہ بہت پرانا ہو گیا. درخت, ایک حکیم صاحب کی عادت تھی, ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے. جو بھی آ رہا ہے کیڑوں کی دوا, نزلہ ہو رہا ہے کیڑوں کی دوا نا, کیڑے تاکہ مر جائیں پیٹ پیٹ. لوگوں نے کہا یار یہ کیا پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یار, ہر ایک کو ایک ہی پڑیا دے رہے ہیں, کیڑے مار دو اس کے. ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا, نیچے گر گیا, ہڈی ٹوٹ گئی. حکیم صاحب نے اس کو بھی کیڑوں کی دوا دی. انہوں نے کہا یار اس کا کیڑوں ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا درخت پہ. تو واقعی یہ بالکل صحیح دوا دی, آرام سے بیٹھا رہتا نا, یہیں سے کوئی ڈنڈا لا کے پھل توڑ دیتا. تو ہم نے نا, جیسے اس آدمی نے خامخواہ میں اپنے لیے ٹینشن پالی کہ نہیں پالی, درخت پہ چڑھا گر گیا. تو یہ جو کسی کا بنگلہ دیکھ کے حسرت, یار میرے پاس بھی ایسا ہو, یہ بھی آپ کی خامخواہ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. ٹینشن کوئی کچھ ہوتی ہیں واقعی سچی مچی کی, ان میں آدمی ٹینشن میں آئے سمجھ میں آتا ہے. یہ ٹینشنیں اپنی بنائی ہوئی ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو, میرے پاس ایسی گاڑی ہو, میرے پاس ایسا بنگلہ ہو. آج سے 100 سال پہلے لوگوں کی, بہت سے لوگوں کی بڑی لگژری لائف تھی. کوئی لندن کا UK کا بادشاہ تھا, کوئی سعودیہ کا بادشاہ تھا, کوئی لیبیا کا بادشاہ تھا. سارے کہاں ہیں؟ سب مر کھپ کے ختم. تو جو ان پہ رش کیا کرتے تھے آج وہ افسوس کر رہے ہوں گے, یار کن لوگوں پہ ہم نے ٹائم ضائع کیا اپنا. تو جب قارون کو اللہ نے زمین میں دفن کیا ہے نا, اس کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں دھسایا ہے, تو فوراً دنیا پرست لوگ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. ارے بھائی اصل بات تو یہ کہ اللہ جس کو چاہے روزی زیادہ دی, جس کو چاہے کم کر دے, یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں. لولا امن اللہ بنا, اگر اللہ علینا, اللہ اگر ہم پہ رحم نہ کرتا, لخسف بنا, ہم بھی دھس جاتے. ہمیں بھی اللہ نے شکر ہے اتنی دولت نہیں دی, تھوڑا ہی دی ہے تاکہ تھوڑا اللہ بھی یاد رہتا ہے. غریب جب آدمی بھوکا ہوتا ہے اللہ یاد آتا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ہری ہری